जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि आज बुध है और बुध को हमारे साथ मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब। 39 साल से रिसर्च कर रहे हैं, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला कितना वसी करम है कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए रब गवाह अल्फाज नहीं, जितना उससे वसी करम है वो अल्फाज मेरे पास नहीं। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, आपसे गुफ्तगू करूंगी। एक बहुत अहम टॉपिक है जो मेरे दिमाग में है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि फॉर मी लग्जरी सोप, बॉडी स्प्रे और इसके हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, ये ज़बरदस्त ब्रांड है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसकी जो फ्रेगरेंस है वो इतनी ज़बरदस्त होती है और बॉडी स्प्रे में जो है ना वो गैस नहीं है, नो गैस परफ्यूम बॉडी स्प्रे है। इसके हैंड सैनिटाइजर है, फेस वॉश है और बॉडी मिस्ट भी इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कराए हैं। ज़बरदस्त ब्रांड है, आप लोग इस्तेमाल करें। जैसे किचन सेगमेंट में आपने कह रही थी कि आप लोग बॉडी स्प्रे लगाया करें और ये अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का ख्याल किया करें, तो आप फॉर मी के बॉडी स्प्रे अगर यूज करेंगे और इसके सोप से अगर आप नहाएंगे तो खुशबुओं का अंबार लग जाएगा आपके लिए। तो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा फॉर मी बॉडी स्प्रे। जी हाजी साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल एक मतलब कोविड जो है वो बढ़ गया है और बहुत से लोग जो परेशान हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर पहले की तरह बढ़ गया, वापस से लॉकडाउन वाले केसेस होने लगे, ज्यादा बढ़ गया, तो आपकी रिसर्च इसमें क्या कहती है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। तो हम थोड़ी सी एहतियात करें, थोड़ी परहेज कर लें। 80 से 90% आपको डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें दो बातें देता हूँ, दोनों अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं जी जी बिल्कुल, आपके पास बहुत पूरी इजाजत है। मैंने आपसे कहा था, मैंने वैक्सीन लगाने के बाद, सेकंड डोज लगाने के बाद मैंने 2 माह सजा भुगती है। कोई और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने खुद भुगती है। चक्कर आना, बुखार चढ़ना उतरना, अजियत में 2 महीने मैंने गुजारे। तो मेरे पास दवाइयाँ थी, मैंने इस्तेमाल की, मैं ठीक हो गया। लेकिन जो दुनिया के मेरे पास आके उन्होंने तकलीफ़ें जो बर्दाश्त की हैं वो भी ठीक हुए। तमाम लोगों को बोलो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो ना, एक बात याद रखें, ठंडी खट्टी चीज़ें बंद कर दें। ठंडी खट्टी बादी चीज़ें बंद कर दें। खास तौर पे आलू चावल है, बड़ा गोश्त है, दालें हैं, लींबू इमली अचार बंद कर दें। हाँ, लींबू का कहवा पी सकते हैं, ये याद रखना। चीनी पत्ती डाल के आपने कहवा बनाया, उसमें जब वो नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म रह जाए, 2 से 3 कतरे जो उसके अंदर कहवा, उसमें नींबू डाल के आप कहवा पी लें, वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, वो इस गर्मी में, सर्दी में नहीं। कच्ची प्याज का इस्तेमाल कंटिन्यूस रखें। आप करेले का अर्क इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, आपको बेतहाशा फ़ायदा होगा। रात को सोने से पहले आपको क्या नाम है, चाय का चमचा शहद लेके 2 चुटकी दालचीनी पिसी हुई मिला लें और पी के सो जाएं। आप यकीन माने कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह। ये तो चलो कोविड की बात हो गई। आजकल पेट के बड़े अमराज हैं हाजी साहब, पेट की बीमारियां, डायरिया, फ्लू, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो है वो गर्दिश कर रही हैं हमारे माहौल में, माहौलियाती ज़िंदगी में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं अभी हाल ही का वाक़या सुना देता हूँ कि बच्चे 10 साल 12 साल के बच्चे चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं। 20 साल के बच्चे गिर रहे हैं। आपकी मेरी उम्र के सारे लोग, उनका भी हाल है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। हमारे पास इसकी बेहतरीन मेडिसिन तैयार होती है जड़ी बूटियों से। आप यकीन माने कि वो बच्चा, उसकी उम्र मुझे अंदाज़ा नहीं कि 10 साल या 12 साल की होगी, तो पता नहीं कब से उसको चक्कर आ रहे थे, लेकिन आके उसने दम कराया, इलाज करवाया, दवाई भी उससे दवा इस्तेमाल की तो माशाल्लाह ठीक हुआ। वरना स्कूल जाते भी गिर रहा था, मस्जिद जाते भी गिर रहा था। आज वो माशाल्लाह रात को उसका वालिद साहब आया, उससे पूछा तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई मसला नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तुम्हें एक SLE की बीमारी है, आपको याद होगी, बहुत भयानक बीमारी है, जिसको सब डॉक्टर कोर्टिसोन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास पहले भी लोगों ने इलाज करवाया, ठीक हुआ। अभी भी है उनके पूरे मुंह में अल्सर, पूरी आंतें, सब चीज़ें ख़राब हो, सब कोर्टिसोन में लेते हैं। लेकिन जब आके हमारे पास इलाज करवाते हैं तो वो ठीक हो चुके होते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कहकशां, मुझसे पूछे बगैर कोई काम मरीज ना। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा समझदार होते हैं, बोलते हैं 1.5 होशियार, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 2.5 होशियार है। बिल्कुल। दवाई ली और दूसरी दवाइयाँ फ़ौरन बंद कर दी। हमें नहीं पता कि वो कौन सी दवाई खा रहे हैं। यहाँ तो जो कुछ मैंने देखा है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के बाद फ़ौरन कोर्टिसोन में लेके जाते हैं। जी, वो एक ऐसा अज़ाब नाज़िल है माशरे में कि जिससे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब मरीज़ वो मेडिकल की दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ बंद कर देते हैं
تو وہ بالکل گر جاتے ہیں, چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں, کیونکہ اس کو کورٹیزون کے بغیر اس کا گزارا نہیں. تو پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, آپ آہستہ آہستہ لے کے چلیں, دونوں دوائیاں کھاتے رہیں, جتنا طریقہ وہ اتریں گے وہ جو نا ایلوپیتھی کی دوائی آپ کم کرتے چلے جاؤ, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے آ جا کے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. جس سے آپ کو یاد ہے ہمارے پاس لاسٹ ٹائم میں پروفیسر آئی تھی جی نجمہ بھٹو صاحبہ, آرتھرائٹس کی پیشنٹ تھی, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی. آپ کو ایسے بہت سارے مریض ملیں گے جنہوں نے 30 سال پہلے علاج کروایا تو آج ماشاء اللہ ان کی اولادیں, ان کی بھی اولادیں, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, وہ بھی ملیں گے. ان کی یعنی کہ پوتے پوتیاں آج ماشاء اللہ وہ بھی جوان ہو رہے ہیں. مجھے سب یاد نہیں رہتا, میں لاکھوں لوگوں کا علاج میرے پاس ہو چکا, میں سب باتیں یاد رکھنا ممکن نہیں ہے, صحیح بات شاید آپ کے لیے بھی ممکن نہ ہو. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور وہ جو عظما آئی تھی لاسٹ ٹائم حاجی صاحب, جی. انہوں نے اپنا علاج کرایا تھا آج سے 11 سال پہلے آپ سے, اور پھر اپنی بیٹی کو لے کے آپ کے پاس آئی تھی. دیکھیں اس کی عظما کی بات میں واقعی میں نہیں پہچان سکا, تو یہ حقیقت تھی. تو اس نے آگے بولا کہ میرا نام یہ, میں نے کہا جی ہوگا نام. تو جب اس نے بتایا کہ جب ڈاکٹر سے جواب دے کہ اب تمہارے پاس زندگی نہیں ہے, تو گھر والے سب رو رہے تھے, برے حالات تھے, لیکن آخر علاج ہوا تو ماشاء اللہ الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آئی. آج اس کی بچی الحمدللہ اپنی زندگی میں آ چکی. ماشاء اللہ. اب بچی کو جس طرح سے ملا گھسیٹے لے کے آ رہے ہیں, جی جی, دونوں طرف سے اس کا داماد اور دوسری طرف سے وہ خود جو ہے وہ گھسیٹی لے کے آتی ہے, لیکن واپسی میں ہنسی مسکراتی ہوئی گئی. جی الحمدللہ. تو یہ چیزیں ہر مریض کے ساتھ ہیں. میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, کہیں اور کرتا ہوں, وہاں بھی کہتا ہوں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل, میں آپ سے ریپیٹ کرواتا ہوں. جی, بخار والا بخار کی حالت میں آئے, پین کلر کھا کے نہ آئے. آپ کیسی بھی حالت میں آئیں گے, تڑپتے ہوئے آئیں گے, روتے ہوئے جائیں گے, انشاءاللہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے واپس جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اس میں ایک خاص چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کتنی دوائیں کھائیں, کتنے سال کھائیں. آپ کو ایسے مریض ملیں جو کہ 25 سال سے دوائیں کھا رہے ہیں. اور ایک یورین انفیکشن کا بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں جو اس کے بڑا زبردست علاج. اس میں یورین انفیکشن کا سب سے زیادہ جس پہ جو کام جس نے ذرا فورس کی نا وہ شیلا ہے. وہ آپ کہاں پتہ نہیں, لیکن پہلے بول ٹی وی بھی تھی. ٹھیک ہے. اس نے کہا سر اتنے اچھے کام کر رہے ہیں, تو آپ اس پہ ہر دوسرا مرد عورت اسی میں پھنسا ہوا ہے. ہر مہینے جب اینٹی بایوٹک ختم کرتا ہے پھر وہی ہوتا ہے, اینٹی بایوٹک ختم پھر وہی ہوتا ہے. تو جو ہم نے دوائیاں بنا کے تیار کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ عالم ہے کہ جو بھی کھا رہا ہے رات کو جو 10 دفعہ اٹھتا ہے پیشاب کے لیے نا, اس کا یہ عالم ہے وہ 10-11 بجے سوتا, صبح اٹھتا ہے, سبحان اللہ, پیشاب کرنے جاتا ہے. ایک تو دوسری سب سے بڑی چیز میں بتاؤں کہ جن لوگوں کو پیشاب پخانے جگہ پہ بے تحاشا خارش ہوتی ہے, انفیکشن رہتا ہے, وہ ان کا بہترین علاج ہمارے پاس ہے. کہ آپ ہم انسان ہم بے بس ہیں, برا نہیں ماننا. بالکل. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے بس میں کچھ ہے, کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. سب کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. بے شک. میں کبھی بازار میں جاتا ہوں, میں دیکھتا تب مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں بھی خارش ہے, کہیں بھی وہ لگے زور سے, یہاں تک میں نے دیکھا کہ اس میں خارش کرتے وہاں سے خون نکلے کہ وہ پھر بھی کھجا رہے ہیں, وہ بے بس ہے. جی, انہیں کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن جو خارش, اب وہی لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے. شکر ہے اللہ. آپ یقین کریں نہ کریں, جتنا مجھے سکون ملتا ہے نا جب لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, وہ ٹھیک جاتے ہیں نا, میرا پروردگار کو آ کے میری خوشی کے انتہا. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے یہ کہ آپ کے لیے اپنے لوگوں کی خدمت آپ اتنے اچھے خلوص سے دل سے کرتے ہیں. اور ریسیپشن پہ کوئی فیس نہیں ہوتی, دوائیوں کے پیسے ہوتے ہیں, جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کے پیسے, دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر دوبارہ سے ان کو خریدنی پڑتی ہیں دوائیاں, لیکن ریسیپشن پہ تو کوئی پیسے نہیں ہے نا. مطلب آپ کو حاجی صاحب کی کلینک میں جا کے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے یہاں پہ 1000 روپے جمع کروائیں, ان سے صرف کنسلٹیشن کی فیس الگ ہے اور پھر دوائی کی فیس الگ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جہاں پہ جتنے بھی مریض آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی کتنے لاکھ روپے آپ نے حاجی صاحب کو پے کیے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی روپیہ پیسہ پے نہیں کیا. حاجی صاحب کو صرف دوائی کے پیسے ہوتے ہیں, جو ہم دوائی خریدتے ہیں وہ بھی ہماری اپنی ذات کے لیے مفید ہوتی ہے, ورنہ اگر آپ دم بھی کرانا چاہیں تو اس کے فی سبیل اللہ کوئی پیسے نہیں ہوتے. ایسے ہی حاجی صاحب. بالکل ایسا ہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات اضافہ کروں, مجھے بھی نہیں پتا تھا, جو ہمارے لاسٹ پروگرام میں جو فیملی آئی تھی تو آپ کو بچے کے دانے تھے, جی آپ نے بولا گجا کہ نا ایسا, اس کی ماں نے مجھے بات بتائی, اس کا نام نہیں لوں گا لیکن جتنا میں بتا سکتا ہوں اتنی بات کروں. بالکل. وہ کسی کے پاس کہتے کوئی صاحب ہیں, ان صاحب نے ان سے 1 لاکھ روپے لے لیے. اوکے.
1 लाख लेने के बाद उसने बोला कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरे ख़ानदान का सत्यानाश हो गया। मियाँ बीवी बच्चे बहन भाई तमाम के तमाम तबाह बर्बाद हो गए। बर्बाद होने वाला बोला भाई पहले तो बेहतर थे, लेकिन यहाँ आके तो कहानी गलत हो गई। तो आपने जो लाख रुपए दिया है क्या करें? बोला जी वो खा पी के ख़त्म हो। हमारे पास कहकशां ये अल्फाज कोई नहीं कह सकता बिल्कुल कि मैंने किसी से फीस ली। हम्म अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए जी रहा हूँ। दुआई पैसे से बनती, पैसे दी जाती है, इसके अलावा कोई किसी का पैसा नहीं। इंग्लैंड से हमारे इस टीवी चैनल पे मेहमान आया था अफजल साहब। उसकी उम्र थी कोई 55 साल के आसपास थी, काफ़ी हेल्दी थे। तो वहाँ के मेडिकल के मुताबिक वो आप ये बेड रेस्ट पे चले जाएंगे, अब इसकी ज़िंदगी बेड पे है, बस करवट ले लें, बड़ी बात है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद हो एक चैनल पे। अच्छा। जब उसको उसकी भांजियाँ लेके आई तो वो काफ़ी मोटा भी था बेचारा, ऐसा डगमगा किसा भी अब गिरा लेके आया, उसका इलाज शुरू हुआ। 2 से 3 महीने में वो साहब आप ही मेरी तरह दौड़ने लगे माशाल्लाह। फिर वहाँ से गए, उम्र अदा किया। उम्र अदा करने के बाद इंग्लैंड गए। वहाँ जाके उस डॉक्टर से बोला भाई देखें हमारे इंग्लैंड में हमारे इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी यूके शहरी का इलाज दुनिया में कहीं भी मौजूद है तो वो कराने का पाबंद है। ये उसने मुझे बताया, वो बात करो। अच्छा, मुझे नहीं पता बिल्कुल कि हमारे बोला वहाँ के कानून में है कि दुनिया में कहीं भी अगर हमारा इलाज है तो हमारी गवर्नमेंट कराने की पाबंद है। ये यूके को हमारा दिया, मैं इस बारे में नहीं जानता, पहले बिल्कुल मैं नहीं जानता, उन्होंने बताया। अब मैं ठीक हो क्या चुका हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अब जो उसके ट्रीटमेंट करने वाले जो डॉक्टर्स थे वो अंग्रेज़ भी थे, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। ठीक है हाजी साहब, ये बात कंटिन्यू करिएगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। मैं यहाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं यहाँ नाम बताइए। नज़दीक से बात कर रहा हूँ, दोरा जी से। जी फरमाइए। जी मुझे 2008 में फालिज का अटैक हुआ था। ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं आगा खान में एडमिट था उस वक्त। तो मुझे काफ़ी हद तक लोगों ने बोला कि फिजियोथेरेपी इसके बाद इलाज है। तो मैंने फिजियोथेरेपी कराई, इससे थोड़ा बेहतर ही हो गया, चलने के काबिल हो गया। ठीक है। तो अभी भी पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज ही है ना। तो ये है कि ये फालिज दूर नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आप हमारा शो देखें, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी हाजी साहब। उनसे पूछा कि आप मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने पूछा तुम चाहते क्या? उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ की गवर्नमेंट पे मैं केस करूँ। ओ। और केस भी मिलियन पाउंड में होगा। डॉक्टर ने बोला देखो आपकी बात दुरुस्त है लेकिन हम फंस जाएंगे। हमने लिखे दिया होगा आपको कि तुम्हारा अब इलाज है। जी। ये तुम्हारे पास ना होता, हमारा लिखा हुआ, तो हम आपको हाँ कह देते, लेकिन चूंकि हमने खुद लिखे दिया आज हम फंस रहे। ये अफजल साहब की ज़बानी सुना रहा हूँ। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, भागे दौड़े आए गए, इंग्लैंड बहुत दफ़ा गए, बहुत दफ़ा आए। उसके बाद मैं कहा 1-2 साल से या 3 साल से वो नहीं आ रहे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार। सुभान अल्लाह। कहकशां इससे बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। सही कह रहे। जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला, अल्लाह राज़ी, रसूल राज़ी हो, दुनिया को शफा मिल रही हो, उनके दिल से दुआ निकल रही जो मेरे अकाउंट में जमा हो रही हो। वाह सुभान अल्लाह। इससे बड़ी दौलत नहीं। सही बात है। हाजी साहब हमारे जो कॉलर थे भाई, उनके सवाल का जवाब बता उनका सवाल दीजिए। ये है कि मेरे भाई आप मेरे पास 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं। अल्लाह खैर करे, मेरा कोई दावा नहीं, कभी भी दावा नहीं किया, मेरी कोशिश है, लेकिन ये यकीन है कि आप अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। लेकिन एक काम अभी से शुरू कर दें। इनको अभी ब्लड प्रेशर कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन फालज के मरीज को बीपी होता है। अगर बीपी है भी तब भी आधा पाव करेले का जूस निकालें, थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद उसे निचोड़ के पी लें। अगर ब्लड प्रेशर तो पहले बीपी की दवाई खा लो। ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद ये क्या नाम है करेले का जूस पी लें। एक काम ये हो गया। दूसरा बड़ी हड़ का पाउडर आम मिलता है। बड़ी हड़ होती है, छोटी बड़ी, काली भी कहते हैं, पीली भी कहते हैं। ठीक है। पीली वाली जो बड़ी है, काली वाली छोटी है। तो आप पाउडर ले लें, सुबह निहार मुँह नीम, 1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें, चाय का आधा चमचा मुँह में डाल के तो पानी पी लें। आपके लिए ये फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मेरे पास आ जाए, आके दिखा दें, अल्लाह ने शिफा देनी, मैंने कोशिश करनी, इंशाल्लाह खैर होती है। लेकिन ऐसे तमाम लोगों के लिए, दर्दों वालों के लिए भी, फालिज के लिए लोगों के लिए भी मैं एक नुस्खा और बता रहा हूँ जी। जैतून का तेल, तारा मीरा तेल, दोनों बाजार से लेके हम वज़न ले लें, मिलाना नहीं है। जब इस्तेमाल करते वक्त दोनों एक ही चमचा मिला लें, चाय का चमचा मिला के
مالش کرو 1 گھنٹہ ہوا سے بچیں گے. تمام سننے والوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تارا میرا تیل بازار سے نہ خریدیں کہ تارا میرا نہیں ہوتا. تمام کچرا جتنا بھی تیل بچ جاتا ہے چاہے کوئی سا بھی تیل ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں, اس میں ڈال دیتے ہیں چونا, جو یہ رنگ کرنے کے چونا استعمال ہوتا ہے. چونے استعمال کرتے ہیں, اس کو پکا لیتے ہیں. پکانے کے بعد وہ چونے کا اثر اس میں آ جاتا ہے, وہ اتنا لگتا ہے جیسے لگتا ہے آگ لگتی ہے. کبھی کبھی کے لوگوں کی چمڑی تر جاتی ہے. وہ تارا میرا نہیں ہے. تارا میرا تیل میں بتاؤں, مولی کے بیج لے لو, ملتے ہیں مولی کے بیج. اور کسی بھی کول والے وہ جگہ جگہ بیٹھے اس کو بولو بھائی مجھے اس کا تیل نکال کے دے دیں. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو نکال کے دیں گے تو آپ کا بہترین تیل ہوگا تارا میرا. آپ کی اسکن نہیں خراب ہوگی, آپ کی اسکن میں نسوں میں روانی آ جائے گی, اور جہاں جہاں بھی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کا پورا وجود مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا. سر کے درد والوں کے لیے تارا میرا تیل بہترین چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھو, تارا میرا تیل سر کے درد کے لیے, گھٹنے کے درد کے لیے, کمر کے درد کے لیے بہت بہترین ہے. لیکن اس کو استعمال کرنے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ ہوا میں نہ. لیکن تارا میرا بازار سے نہ خریدیں. وہ لاکھ کچھ کہیں, آپ بازار سے 1 کلو 2 کلو مولی کے بیج لے کے اپنے سامنے نکلوا کے لے کے آ جاؤ, لمبا چلتا ہے. یہ اس کا سوال کا میں نے پورا جواب دیا ہے. وہ تمام لوگوں کے لیے جن کے ساتھ مسائل ہیں ان کو بھی دیا, خاص طور پہ جن کو میگرین کا درد ہوتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز. بہت فائدہ مند چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب. بڑھتے ہیں ان کی جانب. ابھی ہمارے بھائی نے کال کی تھی کہ ان کو فالج ہے, اس کے لیے حاجی صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں جو استعمال کرنی ہے اور کیا کیا چیزوں سے احتیاط برتنی ہے. پرہیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ تمہاری بڑی اچھی بات کی ہے کہ باقی بات ہوئی, پرہیز پہ بات نہیں ہوئی. جی آپ نے اچھی بات کی ماشاء اللہ. تمام دردوں والے, فالج والے, خاص طور پہ ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں زندگی سے نکال دیں. آلو, چاول, بڑا گوشت, دالیں, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, یہ زندگی کا حصہ نہ بنائیں. اور لال مرچ, کالی مرچ, ٹماٹر بھی ٹھیک ہے, یہ نکال دیں. ادرک, لہسن, پیاز, ہری مرچ, دھنیا, پودینہ, زیرہ, یہ سب چیزیں شامل ہیں, یہ استعمال کریں. میں تھوڑی سی اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا, یا الٹی آ جاتی ہے یا موشن آ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا کام بتا رہا ہوں سب سننے والوں کے لیے. اللہ کرے کہ میری زبان سے وہ الفاظ نکلے جس میں کائنات کو شفا بقا سلامتی ہو, دنیا کو فائدہ پہنچے, کبھی کسی کو نقصان نہ ہو. ایک چھوٹا سا نسخہ جو بہت طویل وقت کے بعد جا کے میرے سامنے آیا, تو جس کو میں نے دنیا کو دینا شروع کیا اور بے حصہ فائدہ ہو. ہر وہ انسان جس کو ذہنی اذیت ہے, میری بات کو ریپیٹ کرنا, میں جانتا ہوں کہ میں تیز بولتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ میں روک روک کے بولوں, لیکن پھر بھی وظائف اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میری زبان اسپیڈ پکڑ لیتی ہے. نہیں ابھی آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں, پرفیکٹ. جتنے بھی ذہنی اذیت کے مریض ہیں, دماغی مریض ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ نسخہ دے رہا ہوں, وہ اس پہ عمل کریں. میرے اللہ پہ یقین ہے کہ ان کو آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ. رات کو 1 گلاس دودھ لے لیں, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں, وہ گرائنڈ کر کے اس میں ڈالیں. 1 چائے کا چمچہ کچی سونف, وہ گرائنڈ کر کے اس میں ڈالیں. اس کو تھوڑا سا پکا کے پی کے سو جائیں, لیکن نیم گرم سے زیادہ گرم نہ پیو, نیم گرم سے تھوڑا سا گرم ہو وہاں تک صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ یقین ماننا کہ زندگی بدل جائے گی. اتنا سکون ملے گا, نیند بھی آئے گی, سکون بھی ہوگا. اور خاص طور پہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے جو ہمارے پاس آئلز استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ, نئی نئی چیزیں ہم دریافت کرتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, ریسرچ ہوتی رہتی ہے. اتنا سکون ہے کہ سمجھ لو کہ جیسے کہ آپ نے سر میں تیل نہ لگایا ہو بلکہ نیند گولی کھا لی ہو. سبحان اللہ. تو اتنے سکون کے ساتھ جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کا دماغ بالکل فریش ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے, اگر سر میں خشکی جو ہے, پاپڑی بنی ہوئی ہیں, سوراجسز ہے, ایگزیما ہے, کچھ بھی ہے, وہ سب یوں صاف جیسے آپ نے جھاڑو پھینک دی. واہ, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ کی اسکن جگہ جگہ سے کالی, کہیں کالی ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, وہی آئل استعمال کرتے ہیں. 1 ہفتہ 2 ہفتے آپ اس کی اسکن دیکھو تو سب میچ ہو جاتی ہے, اور اس میں کہنے میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ چمک عارضی نہیں ہوتی ہے, وہ چمک پرماننٹ ہوتی ہے.
परमानेंट होती है, बिल्कुल। हाजी साहब, गर्मियां हैं, बालों में खुश्की और जुएं बहुत ज़्यादा हो जाती है पसीनों की वजह से, तो जो आपका ऑयल है और फिर उसमें जुएं जो है वो गड्ढे कर देती है, सर में जख्म हो जाते हैं, उसके लिए बताइए आपका ऑयल करामत है उस पर? बेहतरीन चीज़ है। आप वो सर में तेल लगाएंगे, वो खड्डे भी पड़े हैं उनमें ज़्यादा तेल लगा के मालिश करें, सारी जुएं उभर के बाहर आ जाएंगी, खड्डे सब साफ होते हैं। फिर उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है। ठीक है। उसको लगाने के आधे घंटे बाद पहले मोटी कंघी करो, फिर उससे पतली कंघी करो, उससे पतली कंघी, पूरी जुएं बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि माएँ बड़ी परेशान हाँ, है। मैं एक छोटे सा वाक़या सुना दूँ कि शायद आपको याद होगा कि एक खातून हमारे उसका टीवी प्रोग्राम में आना था, उसने 3 दफ़ा टोपी घुमा ली, फिर भी हमने उसमें भरोसा किया। 3 बार उसने गलत बयानी की, उसने बोला नहीं मैं आ रही हूँ। फिर आपको याद है जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था वो उस वक्त आई थी, जी जी। याद है? हमने उसको प्रोग्राम में नहीं बिठाया था, नहीं। मैंने मना कर दी। हमारे पास 10 मिनट थे, लेकिन मैंने मना कर दिया नहीं बिठाना। जो धोखा देने वाला हो ना, उसको दोबारा यकीन करना सही मुश्किल बात है, मुश्किल है। उसकी माँ बीमार थी, बड़े आपकी बात का मैं जवाब देना, बहुत काम की बात है। माँ बीमार थी, वो मतलब है कि पैरालाइज थी, उसके सर में जुएं ऐसी थी कि अस्तगफिरुल्लाह पूरा तकिया भरा रहता था। उसने उसके बाल माँ के काट के सर की जितनी सफाई हो, लेकिन जब देखा तो सर में जगह जगह इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और हर खड्डे में दर्जनों के हिसाब से जुएं भरी हुई हैं जो गोश्त को खा रही हैं। फिर उसने यही तेल इस्तेमाल किया, पूरे खड्डे साफ हो गए और जुएं ख़त्म हो गई। और हमारे लिए वो ये अजीब बात ये थी कि उसके सफ़ेद बाल के बजाय वो जड़ से काले बाल पैदा होना शुरू हुए, सुभान अल्लाह। और ऐसे खूबसूरत बाल पैदा हुए कि ऐसे कहने में उस लड़की के अपने बाल नहीं थे। तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन इनाम होता है। मैं आपसे कहा ना, मैं अल्लाह के हर इनाम में बहुत खुश होता हूँ, कुर्बान उस रब पे जिससे मुझे बहुत कुछ दिया। सुभान अल्लाह। तो वो जो अल्लाह ने दिया वो अल्लाह की मखलूक पे इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं कि मैं कोई चीज़ में कंजूसी कर रहा हूँ। मेरे पास जो नुस्खे होते हैं मैं अक्सर मैं उन्हें आम करता रहता हूँ। जी जी। अक्सर आम इसलिए करता हूँ कि लाखों करोड़ों लोगों को उससे शिफा मिलती है। बेशक। कहकशां मैं और आप, कुल कायनात का कोई भी इंसान कुछ भी नहीं। सही बात है। हकीकत है सब कुछ मेरा रब ही है। आप हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश के नतीजे में जिसका भला होता है वो मुंह से बोले ना बोले, लेकिन उसके दिल से जो निकलती है ना वो अर्श पे पहुंच जाती है। बेशक, ये बात तो है, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, ये बात है। आज सब सीपी चाइल्ड जो होते हैं, छोटे दिमाग के जो बच्चे होते हैं, उन्होंने बारे में बताएं, आपकी रिसर्च क्या कहती है? कहकशां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत दुनिया को शिफा मिली। वो बच्चे सीपी चाइल्ड जिन्होंने कभी हाथ नहीं हिलाया, पाँव नहीं हिलाया, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर स्कूल कॉलेज में चले गए। आर्टिस्टिक बच्चे जिसके हाथ पाँव मुड़े होते हैं और ख़ास तौर पर उनको कब्ज़ इतनी ज़्यादा होती है कि अस्तगफिरुल्लाह के एक महीना 2 महीने बाद जाके पोटी करते हैं। और जिस दिन वो पोटी करते हैं ना, उनकी चीखें सारा मोहल्ला सुन रहा होता है, क्योंकि जैसे कोयले पास कर रहे हैं। और उसके बाद 3 दिन 4 दिन 6 दिन तक वो तकलीफ जाती नहीं है। उनको अक्सर को खून आता रहता है उनके पोटी के साथ, क्योंकि अंदर सूख जाती है। तो ये सब चीज़ें काबिल इलाज हैं। हमारे पास लोग आते हैं, यार मेरे 15 दिन से मुझे खाने में पहाना नहीं हुआ, मेरा बच्चा जो 2 महीने से नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब ने करम किया, रब ने ठीक किया। और वो रोज़ाना एक दफ़ा 2 दफ़ा करते हैं। जैसा आपने पेशाब इन्फेक्शन की बात की थी, आज वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह जिनको कब्ज़ रहती थी, बच्चों को जो पैदाशी तौर पर उनको कब्ज़ रहती थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में ठीक हो गई। बिल्कुल। तो कोई मुश्किल नहीं है। सीपी चाइल्ड है, आर्टिस्टिक है, ऑटिज़म है, कोई मसला नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं पहले भी उसका नाम ले चुका हूँ। मैं कहता हूँ अगर वो आ जाए ना, अभी हमारे प्रोग्राम में आ जाए ना, आज यकीन मानना हम शर्मिंदा हो जाएंगे। वो इतना प्यार करता है, इतनी रिस्पेक्ट करता है। वो शख्स PNH शफा में होता है, जहाँ परवेज मुशर्रफ के इलाज होता है वो वहीं होता है, वहीं का इंचार्ज। अच्छा। उस शख्स की, वो भी डॉक्टर की बेटी भी डॉक्टर है, डॉक्टर फातिमा आफरीन। क्या उनको रब ने इज्जत दी और क्या खुलूस और क्या मोहब्बत दी। मेरी मुलाकात में जानता नहीं था, आया दूसरा के बोला कि सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? देखो जी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है? मैंने कहा ठीक हूँ। बोला कि मैं डॉक्टर शाह PNH शफा, मेरी नमाज से हुई और मेरी स्थिति से वो ऑटिज़म में हमारे पास इलाज चाहिए। ये अजीम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनको सच बोलने की आदत है, जो सच बोलते हैं और सच सुनते हैं। बिल्कुल। अजीम लोग हैं। बिल्कुल। झूठ बोलते हैं और फ्रेब देते हैं, वो बहुत नाकस लोग। सही बात है। बुरा नहीं मानना, ये सच है। नहीं, सही बात है, सच की ही जीत उसके बाद होती क्या, है। उसका इलाज शुरू हुआ।
نانی نانا نے اور بچی کے ماں باپ نے اسے محنت کی. آج وہ بچی آپ اتنی تیز ہے کہ آپ 10 بچے بٹھا لو اور 10 بچے جواب نہیں دیں گے, وہ اکیلی جواب دیتی نہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. وہ آتی ہے, اب یہ 3 دن پہلے آئی تھی, کیا نام ہے, بچی آئی کیک لے کے آئی میرے لیے کہ نانا ابو عائشہ بھی کیک لے کے جانا ہے. اب اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ بچی کبھی آٹوزم تھی. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو ہم نے کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, بالکل, لیکن اس کے نانا نانی اور ماں باپ نے بہت بڑی محنت کی. جو آپ نے سوال کیا میں تمہیں ایک تفصیلی جواب دے رہا ہوں. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ شاید تم چاہو تو ریپیٹ کر دینا. جن لوگوں نے علاج کرانا تھا وہ پنچایت نہیں کرتے, ہاں کیڑے نہیں کرتے. بالکل. جنہوں نے علاج نہیں کروانا نا, انگلی کٹوا کے شہدوں میں نام لکھوانے والے لوگ کہتے ہیں جی ہم یہاں بھی گئے تھے, دوائی لائی اور ہم فائدہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ دوائی کھلائی نہیں. ابھی آرٹسٹک آرٹزم سی پی چائلڈ کا علاج لمبا ہے, 1 سال 2 سال 3 سال بھی جاتا ہے. شارٹ برین چھوٹے دماغ کے بچوں کو سینس نہیں ہوتا ہے. میں شاہ صاحب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, عظیم انسان ہے. ایک کیس ہوا, ایک صاحب آج کہنے لگے جی وہ میرا جو بھانجا ہے وہ امریکہ میں جو ہے نا وہ آٹوزم ہے, یہ ہے وہ ہے یہ فلانا. ایک ہوتا ہے ہوشیار, ایک 1.5 ہوشیار ہے تو 2.5 ہوشیار ہوتا ہے. 2.5 ہوشیار کی مثال کیا نام ہے, سیاڑا کور جو گو میں گرتا ہے, گندگی میں گرتا ہے, وہ 1.5 ہوشیار 2.5 ہوشیار اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, بالکل گندگی میں گرنے والے. تو وہی کوئی ایسا میں معلوم ہو کہ یہ, تو میں نے کہا میں آپ کو جواب دیتا ہوں, پہلے پوچھوں اگر وہ مجھے الاؤ کرے تو میں تمہیں دیتا ہوں. کئی لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بولا جی الحمدللہ ہمارا بچہ تو ہلنے کا عمل نہیں تھا, آج تو اپنی زندگی میں سنگ میں ناج. بولے جی وہ تو بھائی امریکہ میں, تو تم کیا چاہتے ہو؟ بولے جی علاج کرانا ہے. تو میں نے کہا اللہ علاج کرا لو. پھر میں نے شاہ صاحب سے پوچھ کے اس کا نمبر, شاہ صاحب کا نمبر اس سے میں نے دے دیا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب نے ساری اسے تفصیلات دی, اور لیکن اس پھر وہ علاج نہیں کرانا تھا, صرف دماغ کی خرابی تھی. دماغ کی خرابی تھی. اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. حاجی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی بتائیے گا. میں اورنگی ٹون کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک دل کے وال میں نا سوراخ ہے. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھا. تو وہ لیک ہے, اچھا تو اس کی وجہ سے میرا سانس پھولتا ہے. اچھا, آپ کے دل کے وال میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے آپ کا سانس پھولتا ہے. تو جی. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہے تقریباً جو ہے 54 سال. 54 سال. بی پی اور شوگر ہے آپ کو؟ نہیں اللہ کا شکر ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, ہم آپ کو بتاتے تھے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ شفا دے. اس سمیت ساری کائنات کے فرش سے عرش تک تمام مخلوق کو رب شفا دے. اس ملک قوم کی سلامتی رکھے. آمین. اس ملک قوم کے لیے اللہ بہترین فیصلے کرے, بقا سلامتی کرے, آمین. خوشحالی کے ترقی کے فیصلے کرے. آمین. یہ میرے پاس آج ہے میرے بھائی, میں ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے, ہم دونوں کی گلی میں کونے میں سیلانی والے ہیں. اس سے 50 قدم آگے جائیں گے تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد روحانی علاج کا, وہیں اوپر آ جائیں. روزانہ کا ٹائم ہے صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک کا ٹائم ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم آپ آ جائیں, تشریف لیں, اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ خیر ہوگی. انشاءاللہ خیر ہوگی. انشاءاللہ خیر ہوگی. اگر یہ اپنے ساتھ ایماندار ہوئے, کیا بولا, اپنے ساتھ اگر ایماندار ہوں گے آپ تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. اگر موقع مزے لینے والے ہیں تو پھر تو کام مشکل ہوتا ہے, بہت کام مشکل ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب ہمارے بھائی نے ایک کال کی تھی بریک کے دوران. ان کی والدہ ہیں, جبار بھائی کی والدہ, ان کو بھوک نہیں لگتی, بلڈ پریشر ہے ان کو تھوڑا سا لیکن شوگر نہیں ہے, لیکن آنٹی کو بالکل بھوک نہیں لگتی, منہ کا ذائقہ نہیں آ رہا, تو اس کے لیے وہ کیا کریں؟ آپ اس مریض کو لے کے میرے پاس آ جائیں, آ کے دکھا دیں. روزانہ کا ٹائم صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کے ٹائم میں آپ لے کے آئیں. انشاءاللہ بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی, منہ میں ذائقہ بھی آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہ شام بہت سے لوگ ان کی زبان پہ ٹیسٹ نہیں ہے, نہ میٹھا نہ کڑوا, مرچیں کھاتے ہیں, مرچیں نہیں لگ رہی ہیں, وہ پانی پیتے, پانی کا ذائقہ نہیں ہے, دودھ پیتے ہیں, کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں سالوں گزر گئے, ہم جبرن کھا لیتے ہیں. دیکھیں وہی لوگ ہوتے ہیں جب اپنا علاج کرواتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, آپ ان کو ٹھنڈا بھی لگتا ہے, گرم لگتا ہے, مرچی کھاتے ہیں تو مرچی لگتی ہے, میٹھا کھاتے ہیں میٹھے کا احساس ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں اگر اجازت ہو تو. بالکل سر. ایک مریض کا علاج ہو جس سے آپ نے بات کی کہ زبان پہ ذائقہ نہیں آتا,
تو علاج شروع کیا. علاج ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے اپنے پرانے مزے میں چھوٹی والی ملیری کی مرچی لی, چھوٹی والی منہ میں رکھی, جسے کھانے کے بعد چیخنے کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. چائے ہایا, چیخ پکار ہوئی, سب کیا ہوا؟ بولا منہ کو مرچی لگی. بولا تھا اماں آپ کو تو مرچی نہیں لگ رہی تھی. بولا آج بڑی زور کی لگی. پھر اس نے بات کچھ دیر کے بعد تھوڑی سی مٹھائی کھائی. بولا یہ میٹھی لگ رہی ہے. بولا آپ اپنے زندگی میں آ گئی. شکر. سمال الحمدللہ, سمال الحمدللہ. دیکھو یہ انسان کے ساتھ چلتا ہے. ہم آپ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں نا, جس مذہب سے بھی ہیں انسان بے ہیں, شک. ایک ہیں. یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں, تمام جتنی بیماریاں قابل علاج ہوتی ہیں, سوائے ایک کہ موت کا کوئی علاج نہیں ہوتا. صحیح. اس کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. دیکھیں تقسیم ہے اس میں. ڈاکٹر کہے کہ شاہ ہیں, اس کے ہاتھ میں جس کی شفا لکھی اسی کو ملنی. بالکل. میرے پاس اگر 20-25 لاکھ لوگوں نے علاج کر چکا ہوں 39 سال میں, جس کو نصیب میں شفا تھی اس کو ملی ہے. جیسے میں ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک بچی کو لے کے آئے تھے 95 کے اندر, تو وہ بچی پوری گل چکی تھی, آنکھیں عمر کے باہر آ چکی تھی, اس کا پورے وجود سے خون و پس بہنے لگی. وہ اس کو دیکھنا مشکل تھا, مریض بھاگ گئے تھے, اور رش پہنچ رہا تھا, مریض بھاگ گئے. تو اس کی ماں نے بولا کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, اور یہ کیا نام ہے بخار تھا اور نزلہ تھا. تو جا کے انجیکشن لگایا, انجیکشن لگاتے حالت بگڑی, اور انہوں نے انجیکشن لگانے بولا جنا لے کے جاؤ. انہوں نے رات اس میں جو دے دیا, لے کے اس سے علاج ہوا. علاج ہونے کے بعد وہ بچی ٹھیک ہوئی, اس کی اسکن پوری ٹھیک ہوگی, آنکھیں بھی ایک ٹھکانے آ جائیں, اور بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. ٹھیک ہونے کے بعد آپ یقین مان لیں کہ جس طرح اس کا پہلے سے کہیں زیادہ اللہ نے اس کو رنگ روپ دیا. ہمارے پروگرام میں شاید ممکن ہے آگے ایک کوئی مریض آ جائے, آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ بچی کی عمر تھی 15 سال. یہ آپ کو میں یاد آیا تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. 15 سال تک منہ میں ایک دانت نہیں آیا. ایک دانت نہیں آیا. پھر تو اس کی ماں لے کے آئی تو وہ اپنے منہ کو ایسے چھپا کے رکھتی تھی, ایسے لپیٹ دی, جس طرح بولتے ہیں نا پردہ کرنا. تو اس سے ماں نے بولا کہ بچی اس کو منہ میں دانت نہیں ہے. تو میں نے کہا پٹاؤ. بولا نہیں میرے پہ علاج نہیں. میں نے کہا نکلو یہاں سے. پھر اس نے منہ کھولا تھا, منہ میں ایک دانت نہیں. اس کا علاج شروع کیا, دم کرنا شروع کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کے پورے سارے دانت آ گئے. سبحان اللہ. آج بھی وہ کبھی کسی ہمارے پروگرام میں آئیں گے, مجھے یاد نہیں رہتا, ان کو بلانا, انہوں نے کہا تھا ہم بلانا. اس بچی کی شادی ہو گیا, وہ اس کے بھی آگے بچے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, یہ لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہوں گے, کتنا اچھا لگتا ہوگا. حاجی صاحب اپنا ایڈریس اور اپنا ٹائمنگ ایک دفعہ بتا. جی ایڈریس ہے کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, کراچی بہادر آباد 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پیز ہے, اس کے پیچھے والی بلڈنگ. ایک تو یہ ایڈریس آسان ہے. دوسرا ہے کہ 4 مینار میں پہنچیں گے تو سیلانی والے, ساتھ ہی سیلانی والی گلی میں ہم دونوں لوگ ایک ہی گلی میں, کونے میں سیلانی والے ہیں. آگے جائیں گے تو میری جگہ تو وہاں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آ سکتے ہیں. بالکل. لیکن 2 پانی کی بوتلیں بھری ہوئی لے کے آنی لازمی ہے. پانی کی بھری ہوئی بوتلیں اگر آپ نہیں لاتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی حاجی صاحب کے پاس بھی پانی کے کتنے کنٹینر وہ فل کروائیں. آپ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے ناظرین. اور پیناڈول کی یا کوئی بھی گولی مت کھا کے آئیے گا, پین کلر مت کھا کے آئیے گا, کیونکہ آپ پین کلر کھا کے آئیں گے تو حاجی صاحب کو پرابلم ہوتی ہے. ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. آپ جس بھی کیفیت میں ہیں, رو رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, درد کی کیفیت میں, ویسے ہی حاجی صاحب کے پاس جائیں. انشاءاللہ وہاں سے جب نکلیں گے تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں گے. ثم انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہنستے مسکراتے جائیں گے. بالکل بالکل. آپ ایک چیز میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ شاید آپ بھی سن لیں اور باقی جو ہمارے سننے والے چاہنے والے وہ بھی سنیں. جس کسی کو درد, اس کو کبھی کھیرا نہیں کھلانا. اچھا. کھیرا اور مولی کبھی بھی کسی درد والے کو نہیں کھلانا, خاص طور پہ فالج کے مریض کو, اور کیا نام ہے گھٹنے, ٹخنے, مورے, گردن کے درد والے کو, سر کے درد والے کو کبھی کھیرا مولی غلطی سے نہیں کھلانا. اس کا اتنا سا درد اتنا ہو جائے گا. یہ تو ایک بہت اچھی بات آپ نے لوگوں کو بتائی ہے, تاکہ لوگ تو اکثر جس سے گرمیاں ہیں تو گرمی میں زیادہ کھیرا بھی کھا لیتے ہیں, مولی بھی کھا لیتے ہیں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو اگر کسی کو درد ہوگا تو وہ بڑھ جائے گا, اور ایسا بڑھے گا اس چیخیں دنیا سنے گی. اللہ اکبر. تو تھوڑا سا بھائی اجتناب کریں, جس کو درد ہے کہیں بھی تکلیف آپ ہے. کے پاس ایک دفعہ کسی نے, ہمارے ایک پیشنٹ نے ریکارڈنگ بھیجی تھی, آپ نے چلائی تھی. جی. وہ کسی ہاسپٹل میں, کراچی کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم لوگ وہاں پر نرسنگی ہیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل. نرسنگی ہیڈ ہے, اس کا آپریشن ہوا تھا. ارکون نسا کا موروں کے بیچ میں نس دب گئی تھی.
اچھا. اس کی ٹانگ میں شدید تکلیف تھی. جب آپریشن ہوا تو دونوں ٹانگیں چلی گئی. درد دونوں ٹانگوں میں چلا گیا. اب وہ حالت خراب ہو گئی, دنیا کی ترلے کر لی. اس کو آخر نفسیاتی مریض قرار کر کے اس کو پاگل خانے میں بھیج دیتے, لیکن شوہر نے بولا یہ نہیں ہوگا, میں لے کے جاؤں گا. شوہر اس کا بہت دونوں میاں بیوی بہت پیارے لوگ. اس کے بچے وہ سمجھو فرشتوں کی دنیا ہے. ماشاء اس نے بولا کہ نہیں کہیں اور لے جاتا ہوں. میرے پاس لے کے چیخ و پکار لگی ہوئی تھی. علاج کیا, آج 2014 میں 13-14 میں علاج کیا, آج تک وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ. بلکہ ٹی وی پورا میں آ چکی ہیں, اچھا. ٹی وی چینل پہ آ چکی ہیں, لیکن 14-15 میں آئی تھی. ٹھیک ہے حاجی صاحب, دعا کی طرف بڑھتے ہیں, دعا کی جانب بڑھتے ہیں. جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو درد ایک ہاتھ وہاں رکھے اور ایک اپنے سر پہ رکھے, انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا. جی حاجی. جس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہ ہاتھ رکھ لیں. جو میں ہاتھ اٹھا کے دوبارہ رکھ لیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے. ساری کائنات انسان عالم کو اسلام پاکستان تعبیر جادو کرنے کے مر جائے, لمحہ پھٹ جائیں. جن پہ جادو کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. ساری کائنات فرش سے آج تک تمام ملوک کو شفا ملے. جو بھی جہاں بھی پاکستان سلامت رہے, پاکستان کے ظاہری باطنی اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو, مشکلیں ختم ہو جائیں. پاکستان میں امن سکون ہو جائے, ہمیشہ کے لیے ہو جائے. آمین. پاکستان دنیا پہ غالب رہے. دنیا کے سب سے بڑی طاقت, سب سے ترقی یافتہ ملک اسلام اور پاکستان. آمین. آمین. سب کو شفا ملے, کائنات تمام کو شفا ملے, مکمل شفا. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب تکلیف میں بن جاتا ہوں. چھوڑ دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. اس کو اپنے موبائل پہ اپلوڈ کر لیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دن میں 10 دفعہ کریں, 5 دفعہ کریں. ناک کی ہڈی بڑی ہے, گوشت بڑا ہوا, آنکھوں میں درد ہے, گلے میں درد ہے, ناک میں درد ہے, ٹونسلس ہیں, کمر کی تکلیف ہے, مورے ہیں, گھٹنے ہیں, ٹانگیں, ٹخنے, مسلس, کچھ بھی خراب ہے, لیکن آپ کو چند لمحوں میں جواب آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے اس عمل سے جو کاٹ کرتے ہیں نا, کہکشاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. آپ پاس دنیا جہان میں, یہ نہیں پاکستان نہیں, دنیا کائنات میں کہیں بھی جو شخص ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے, اس کو لیے ہاتھ سے خط 1 سے 2 سیکنڈ میں جواب آ جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی دیر میں؟ 1 سے 2 سیکنڈ میں. الحمدللہ. اللہ کا مشکل نہیں کرا, مشکل بہت لمبا ٹائم ہے نا, 2 سیکنڈ بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. لمبا ٹائم کہا ہے حاجی صاحب, یہ تو بہت کم ٹائم ہے. اور جس کو تکلیف میں جو انسان ہوتا ہے اس کو تو بس یہ ریلیف چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی جب تکلیف کی بات کرو تو ایک بہت ہی بڑی تکلیف ہوتی ہے L4 اور L5 کے مہروں کا جو درد ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے ناظرین کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں L4 L5 ہو یا جتنے بھی مورے ہیں, سب قابل علاج ہیں. ایسا نہیں کہ نہ ہو. آج ہمارے پاس وہ مریض ہیں جنہوں نے 15 سال پہلے علاج کرایا موروں کا, آج بھی وہ ٹھیک ہیں. 10 سال پہلے کرایا تھا وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جن کو موروں کا مسئلہ ہو وہ کوشش کریں کہ وہ وزن نہ اٹھائیں. اچھا. یہ یاد رکھیں, ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں وہ چھوڑ دیں اور وزن والا کام چھوڑ دیں. ان کی تکلیف کم سے کم رہے گی. جب یہ سب کام کریں گے تو ان کی تکلیفیں بڑھتی رہیں گی. ٹھیک ہے. کوشش کریں گے دوا کم سے کم استعمال کریں. ہماری دوائیں جڑی بوٹیاں وہ ہیں جو آج سے نہیں, لاکھوں کروڑوں سال سے وہ استعمال ہوتی چلی آ رہی. بالکل. جب نہ حکیم تھے نہ ڈاکٹر تھے تو یہی جڑی بوٹیاں تھیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں. سائیڈ ایفیکٹ سے ڈر لگتا ہے نا حاجی صاحب, لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نے یہ والی دوائی کھائی تو اس کا یہ ایفیکٹ پڑ گیا, یہ دوائی کھائی یہ ایفیکٹ پڑ گیا. آپ کی دوائیاں جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں. الحمدللہ. یہ سب سے اچھی بات ہے الحمدللہ, کیونکہ نیچرل چیزیں ہیں نا. جو میں ریسرچ کرتا ہوں, ابھی ماشاءاللہ مجھے 39 سال ہو گئے ماشاءاللہ, اور جب میں ریسرچ کرتا تو مجھ سے کہتے کہ پتہ نہیں سب کیا ہو گیا. آپ اپنے بغیر جب ایک ہی بولا یہ پتہ نہیں سب کیا کرتا رہتا ہے. جب اس ریسرچ ہوتے ہوتے دوائیاں بنتی گئیں, جب انہوں نے اپنے علاج کرائے وہ آ کے بولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شفا آپ کے ہاتھ میں. اور بھائی میرے ہاتھ نہیں, اللہ کے پاس شفا میں کوشش کرتا ہوں. بے شک بے شک. آج بھی یہی کہتے ہیں, آج بھی بولتے ہیں آپ کے ہاتھ میں شفا میں کہتے ہیں شفا اللہ کے پاس ہے, میری کوشش ہے. آگے میری حقیقت ہے, میری کوئی حیثیت نہیں, یہ سچ چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. ایک ٹکی حیثیت نہیں میری, میں خود کہہ رہا ہوں. وہ میری لاج رکھتے ہیں معصوم آدمی کی, یہ تو سارا کرم تو میرے رب کا ہے. بے شک. جو میری لاج رکھتے ہیں میری عزت رکھتا ہے. بے شک. آپ میرے پاس کبھی آ کے دیکھیں تو لوگوں سے پوچھنے کہ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں, آپ کو ہر شعبے کا ڈاکٹر مل جائے گا اس میں. جو نہیں بولے گا میں ڈاکٹر ہوں, لیکن آپ باہر لوگ آ کے بتاتے ہیں بھی فلاں ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اوہ, لین لگی ہوتی ہے. اچھا, لوگ چھپاتے بھی ہیں اپنا پروفیشن, چھپاتے ہیں. بالکل چھپاتے ہیں, بہت کم بتاتے ہیں. اچھا, تو یہ کیوں, اس میں کیا شرمندگی ہے بھائی؟ اس میں نے مجھے لاجک سمجھ نہیں ہے, لیکن سن 2000 کا واقعہ میرے سامنے موجود ہے کہ ایک صاحب میرے پاس اپنی ماں کو لے کے آ رہے تھے تو اس سے بولا کہ ماں بیمار ہے, اس کو کینسر ہو گیا. علاج کیا الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. تو ہم نے کہا کیا کرتے, بولا میں
ایک بینک میں کلرک ہوں. اتفاق کی بات ہے خاتون تھی پیچھے سے آواز کی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تو میں نے دیکھا میں ایسے دیکھا میں نے کہا کس کو بولا جی وہ ڈاکٹر صاحب کو. میں نے کہا بیوی ڈاکٹر نہیں ہے یہ بینک میں کلرک ہے. سر آپ کو کیا پتا میرا تو کزن ہے یہ. اللہ اکبر. جب اس سے میں نے پوچھا میں نے بولا کہ آپ ڈاکٹر ہیں چپ ہو گئے. تو میں نے بولا یار اور تم اسی شعبے کے ڈاکٹر ہو جب تمہاری ماں بیمار ہے اسپیشلسٹ ہو تم تو علاج کیوں نہیں کرتے. بس اس نے کہا جی پیناڈول ڈسپلن کافی ہے یا ہارڈ پین کلر سے آگے بس وہی دیکھیں اللہ پاک بس رحم کرے اور سب کو آج سچائی کی راہ پہ لے کے آئے. حاجی صاحب آپ کا آمین. بہت ثم بہت آمین. شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے لوگوں کو اتنا بتایا سب کے بارے میں چیزوں کے بارے سب میں. کی بقا کرتے ہیں بے سب شک. شانتی سب روزی کو شاد ہو. بالکل آمین ثم آمین. پاکستان سلامت رہے پوری کائنات سلامت رہے. آمین ثم اس آمین. ملک شر ناظرین فساد ختم ہو جائے آمین. چور ڈاکو بھی ختم ہو جائے. بالکل آمین. جی ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. پتہ نہیں چلا کہاں ہوا میں اڑ گیا. اپنی دوست اپنی ہوسٹ اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.